آپ کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ 12.5-13 بلین ڈالر کا بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ ہے آف ویلیو ایڈڈ سیکٹر وداؤٹ گروئنگ اے سنگل بیل آف کاٹن. سارا امپورٹ ہی ہو رہا ہے نا ان کے پاس بھی, اور کوئی ان میں ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے کہ آپ انڈیا سے یان منگا لیں, آپ جہاں سے منگا لیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو فری ٹریڈ ہے اس پر سے سارے جو ہے آبسٹیکل ہٹا لیے جائیں, کہ یہ جو کمپلسری انکم ٹیکس ہے یا پھر سیل ٹیکس ہے یا جو کچھ بھی ہیں سب ساری چیزیں فری کر دیں آپ. اور اگر اف دیٹ ول اٹ سیلف میک دی اویلیبلٹی بیٹر. صحیح ہے. عزیز صاحب ایک کال شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہے, خواجہ شاہد صاحب کراچی سے فون لائن پہ موجود ہے. خواجہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کہتا ہوں یہ ملک میں کبھی ویٹ شارٹیج ہوتی ہے, کبھی شوگر کی, کبھی گیس کی, کبھی یان کی, کبھی پانی کی, کبھی ملک کی, کبھی میٹ کی بھی شارٹیج ہوئی تھی 3 سال پہلے, رائس کی بھی ہوئی تھی, اور آنین کی شارٹیج ہوئی تھی 30 سال پہلے. جب تک گورنمنٹ ہماری سنسر نہیں ہوگی تو شارٹ ہوتی رہے گی. یہ بڑے سرمایہ دار اور گورنمنٹ کے آدمی مل کے ہی شارٹیج کرتے. تو میں کہتا ہوں اس ملک میں کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے, یہ سب گنڈا ہو رہا ہے. اور مال یہ بڑے سرمایہ دار مل کے نا گورنمنٹ کے چھوٹے آفیسر سے مل کے نا پیسے بناتے ہیں, یہ لوگوں کو اسے ڈالا ہوا ہے. بس یہی شارٹیج کبھی نہیں ہو سکتی. ہر چیز ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے چاہے ایک وقت میں 2 موسم ہوتے, ٹھنڈا بھی ہے گرم ہے, مری میں برف پڑ رہی ہے یا کراچی میں گرمی ہو رہی ہے, مگر ہماری گورنمنٹ سینسر نہیں ہے شارٹیج کو قابو کر لے. میں کہتا ہوں اپنا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سینسر ہو کے بھی شارٹ کا ایک سیکنڈ میں شوگر کا حل ہو سکتا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر. اگر یہ سینسر ہو تو, اگر آدمی کی نیت صاف ہو تو ایوری تھنگ بی ڈن نائسلی. جی خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. میں بار بار شارٹیج پہ اسی لیے آنا چاہتی ہوں عزیز صاحب کیونکہ لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی یہ خدشات ہیں کہ یہ شارٹیج جو ہے یان کی دس از آرٹیفیشلی کریٹڈ, دیر از نو شارٹیج ایز سچ ان دا مارکیٹ آف یان. نہیں دیکھیے, وائی شوڈ بیسیکلی یان کوئی ایسی کوموڈٹی نہیں ہے جس کو آپ لائک گولڈ اور اینی ادر پروڈکٹ اسٹاک کر لیں اور رکھ لیں. یہ تو it has to be sold. Once it is made, it has to be sold. You have to look at the global demand also. You have to look at the global prices also. Today, the yarn manufacturers are getting good orders. They're getting better prices. So I would say that why should I good luck to them. آپ نے پرائسز کی جو بات کی اور آپ نے کہا کہ پرائسز جو ہیں وہ they are on a rise اور پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں یارن کی. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں نا, جو جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز میں انکریز ہوا اور اس کا جو امپیکٹ آیا, اور ہمیں جو لوکل مارکیٹ میں جتنی انکریز ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ پیریٹی نہیں ہے. ہم زیادہ we are having the extra burden. No, you are saying کہ prices میں ہمیں زیادہ burden آیا ہے. Isn't it still the cheapest in the world? ہمارا yarn جو ہے for the local market? Not necessarily, because we have tried out, we have taken prices from across. Cheapest in the region اگر ہم کہیں. Why you have India? انڈیا سے سستی ہے. میں competitors کی ہی بات نہیں, انڈیا میں تو ہمارے سے سستی ہے یار نا. And many of our manufacturers are getting from there. There are other countries also, which I don't want to name just now, from where we are getting cotton yarn. جب آپ کہتے ہیں فری ٹریڈ ہونا چاہیے, امپورٹس الاؤ ہونے چاہیے, کیا امپورٹ میں تو ویسے بھی دیکھیں نا اس وقت کوئی ایسی الاؤ ہیں لیکن کترا رہے ہیں, ویلیو ایڈڈ سیکٹر کترا رہا ہے کہ امپورٹس کرے, پرائسز زیادہ ہوں گی اسی وجہ سے کترا رہا ہے, لوکل کو پریفر کر رہا ہے. خان صاحب بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں بھی چھوٹے ہیں بڑے ہیں, میں بھی ہر ایک کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایل سیز اوپن کریں اور نیگوشیٹ کریں اور جو انسپیکشن کرائیں اور یہاں کی امپورٹ کریں. سو it is not maybe not feasible for them. I would agree with them that they would be too happy to have it from the local market. وجہ ہے جس کی وجہ سے لوکل کو پریفر کیا جا رہا ہے. جی ہاں, نیچرلی اٹ از کنوینئنس ہے, لاجسٹکس بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. مگر بات یہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اگرچہ فری ٹریڈ کو ڈسٹرب نہ کریں اور جو بھی ریسٹرکشنز ہیں اس کو اور ایز آؤٹ کر دیں. صحیح.
تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر جو ہیں وہ یو ول سی اے گریجول اسٹیبلائزیشن ان پرائزز, بیکاز وین دی یارن مینوفیکچررز ول آلسو سی دیٹ یو ہیو اے چوائس, دیٹ انڈس از ناٹ دی اونلی چینل, جیو بھی ہے اور آج ہے اور کل ہے, پتہ نہیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر بات صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن ہے موجود ہے, ہمیں ایک کالر جوائن کر رہے ہیں. قمر ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. جی قمر صاحب. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چلیں ٹھیک, کاٹن ایکسپورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فری کر دینا چاہیے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اوور آل دیکھا جائے تو فنش پروڈکٹ جو ہوتی ہے اس میں ہمارے ملک کا زیادہ فائدہ ہے یا را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اگر فنش پروڈکٹ میں زیادہ فائدہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اپنے پاس جو ہیں اپنے چینل جو ہیں ان کو جو ہے وہ فری کر دیں اور پھر آپ کی ساری انڈسٹری بھی تو اس کی وجہ سے بند ہوتی جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے, صحیح. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, عالیہ منور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں نا, اور اس پہ ہم اپنے عوام کی مفادات کا خیال نہیں رکھتے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب آپ یارن ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے یا فروٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے یا حلال گوشت ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, دال چاول آٹا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو قیمتوں تو آلریڈی پھر بڑھے گی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا. جہاں تک یہ سبسڈی کی بات کر رہے کہ بالکل فری ہینڈ دیا جائے, وہ ڈیفینیٹلی دیا جائے گا. اس کے لیے میں ریکمنڈیشن ایز اے عوام کرتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک ٹارگیٹ دے دیں ان کو کہ اگر آپ 50 کروڑ کا یا 1 ارب کا ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو یہ ایڈوانٹیجز ملیں گی. اگر آپ نے نہیں کیا تو اتنی پینلٹی آپ کے اوپر لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو اس عالیہ منور صاحب سے پہلے جو کالر تھے لاہور سے, جو انہوں نے کال کیا, ان کا ایک کویشچن یہ بھی آ رہا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ویلیو ایڈ سیکٹر کے ایکسپورٹس ورسز دا کاٹن یارن ایکسپورٹس, فائدہ کس سے زیادہ ہوتا ہے, اکانومی کو کس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو ہماری, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ناٹ اے اسپنر نور ایم آئی ریپرزینٹنگ دیم, آئی ایم سٹنگ آن دی ادر سائڈ آف دا فینس. مگر آپ دیکھیں کہ آپ کی اسپننگ انڈسٹری میں جتنا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے آج تک اتنا نہیں ہوا ہے. اچھا, آپ انڈیا میں دیکھیں کہ ایک نارمل جو اسپنر ہے چھوٹے چھوٹے, ان کے پاس جو ہیں وہ 1 ملین اسپنڈلس ہیں, 1.5 ملین اسپنڈلس ہیں, ½ ملین اسپنڈلس ہیں, ان کی بیس اتنی بڑھ گئی ہے. آپ ذرا برابر بھی اسپنرس پہ آپ کباہت لگاتے ہو, ریسٹرکشن لگاتے ہو, تو آپ آنے والے وقت میں اسپننگ انڈسٹری میں جو ہے اور انویسٹمنٹ میں ایک نیگیٹو امپیکٹ لے آؤں گے, which will not be good for the government, which will not be good for the value added sector. Hence you have to allow innovation, expansion in the spinning industry.